وہ بے چینی سے یہاں وہاں کروٹیں بدل رہی تھی، اور وجہ وہ جانتے ہوئے بھی جاننا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا دل جس شخص کو پکار رہا تھا وہ تو مہینوں سے نہیں آیا تھا۔ اذلان، اس کے اندر کہیں ایک ہی نام گردش کر رہا تھا، خون کی مانند۔ وہ کیوں نہیں آتے؟ اف، اب اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے اٹھتے یہاں وہاں دیکھا، پانی موجود نہیں تھا۔ بوا سو چکی تھی۔ وہ پانی پی کر واپس آ گئی، لیکن دل کو کسی طور قرار نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ یہاں اس خاموشی اور ویرانے میں وہ مر بھی جاتی تو کسی کو اندازہ نہ ہوتا۔ وہ بوا کے کمرے میں گئی اور ان کا فون اٹھاتی باہر نکل آئی۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ آج اس نے اپنی دوا نہیں لی تھی جو روز بوا دیتی تھی، لیکن آج ان کی بھی طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ بھول گئی تھی۔ اس نے کانٹیکٹ لسٹ نکالی۔ اذلان اظہر، اعظم اظہر، یہ نام ایک ساتھ ہی تو لکھے تھے۔ اعظم اظہر پر نگاہیں ٹکائے اس نے کال ملائی جو نہیں اٹھائی گئی تھی، اور شاید اسے فرق نہیں پڑا تھا۔ اذلان اظہر کے نام پر کلک کیا اور بیل جانے لگی۔ اس کا سانس مزید پھولنے لگا تھا، ہاتھ پسینے سے بھر گئے تھے۔ کیا ہوا بوا، سب خیریت ہے؟ اذلان کی آواز گونجی تو اس نے جھٹ سے کال کاٹ دی۔ اس کی کال دوبارہ سے آئی تھی جو اس نے نہیں اٹھائی۔ 2:30 بجتے ہی اسے رونا آ رہا تھا اور خود پر غصہ بھی۔ اس نے دوبارہ سے وہ نمبر ملایا۔ کون بات کر رہا ہے؟ اب کی اذلان اظہر کی آواز گونجی۔ شاید اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ رات کے 2:30 بجے بوا اسے کال نہیں کریں گی۔ آپ کو فرشتے کا نام تک بھول گیا ہے؟ وہ ہچکی بھرتے بولی۔ کیوں فون کیا ہے؟ وہ جو امید میں تھی کہ وہ اس سے حال پوچھے گا، اس کی طبیعت پوچھے گا، لیکن اسی اذلان اظہر، اس شخص نے سنجیدگی سے تصحیح کی۔ فرشتے نے گہرا سانس بھرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ میں کال کاٹ رہا ہوں۔ فرشتے کے آنسو بھل بھل بہنے لگے۔ سانس اب اٹک کر آ رہا تھا۔ اس نے فون وہیں رکھ دیا اور اوندھے منہ لیٹ کر بکھرے سانس اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ اذلان اظہر نے کتنے مہینوں بعد اس کی آواز سنی تھی، وہ جو دل پر لاکھوں پہرے بٹھائے تھا، لیکن اس کی آواز۔ وہ گاڑی کی چابیاں اٹھاتا فوراً باہر نکلا۔ بخار تھا اسے صبح سے، لیکن اس ذات کے لیے وہ پاگل تھا۔ میرے لیے کسی کو کیوں نہیں بنایا؟ اس کے سرگوشی کمرے میں داخل ہوتے اس نے بخوبی سنی تھی۔ اس گھر کی چابیاں اس کے پاس بھی موجود تھیں، آخر وہ اسی کا گھر تھا۔ کھڑی 3 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی۔ اس کے پاس آتے اس کے پاؤں سے سلیپرز اتارے اور اسے سیدھا کرتے تکیے پر اس کا سر رکھا۔ وہ چہرہ سامنے تھا۔ اذلان اظہر کو لگا وہ اپنے سارے پہرے خود ہی توڑ دے گا۔ اس کے چہرے پر مٹے آنسوؤں کے نشان تھے، وہ نیند میں تھی شاید۔ اذلان خود کو بے قابو محسوس کرتا فوراً اس سے دور ہوا۔ جب اپنا ہاتھ اس کی گرفت میں محسوس کرتے تھم گیا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے ایزی۔ وہ آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو، اب مجھے جانا چاہیے۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ ہاتھ اب بھی اس کی گرفت میں تھا۔ 8 ماہ 10 دن کا ہجر سہا تھا دونوں نے۔ کمرے میں یکدم فون کی آواز گونجنے لگی۔ اسکرین پر بلنک ہوتا نام اعظم اظہر کا تھا، جو دونوں نے بیک وقت دیکھا تھا۔ پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اذلان، سو جاؤ اور میرے نمبر کو دوبارہ مت ملانا۔ مجھے دوسرا آپشن بننا کبھی پسند نہیں رہا۔ کیا آپ نے پہلا آپشن بننے کی کوشش کی ہے؟ فرشتے نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ایسے ہی سر تکیے پر رکھے استفسار کیا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا کیا جواب دیتا اسے؟ میرا جھولا لگا ہے اب تک؟ نہیں، وہ سنجیدگی سے جھوٹ بول گیا تھا۔ میرے جانے کے بعد مجھ سے منسلک کوئی چیز بھی آپ کو گوارا نہ تھی اذلان اظہر، یا میں ہی کبھی گوارا نہیں تھی آپ کو؟ اگر ایسا تھا تو یہ ذمہ داری اپنے سر کیوں لی؟ کسی اور ایرے غیرے کے سپرد کر دیتے۔ وہ اس کے پاس آتا، اس پر جھکتا، اس کے چہرے پر گرفت سخت کر گیا۔ خاموش رہو اور مجھے اکساؤ مت، اگر میں حساب لینے پر آ گیا تو پچھتاؤ گی۔ اور میرے اتنے مہینوں کے حساب کا کیا؟ فرشتے نے اپنی جگہ چھوڑی اور کچھ پیچھے ہوئی۔ اذلان اظہر نے حیرت سے گنگ اسے دیکھا۔ کیا وہ ٹھیک سمجھا تھا؟ اس نے فرشتے کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اقرار تھا۔ وقت بہت ہو گیا ہے، مجھے جانا۔ آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتے عزیز۔ اگر اس بار میں خالی ہاتھ رہی تو یقین کریں، چاہ کر بھی فرشتے اذلان اظہر آپ کو کبھی میسر نہیں ہوگی۔ وہ کہہ کر آنکھیں موند گئی جب اسے وہ اپنے قریب لیٹتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا چاہ رہی ہو؟ اتنے مہینوں آپ نے نہیں پوچھا، آپ جان کر کیا کر لیں گے؟ فرشتے
اذلان نے اس کا بازو اس کی آنکھوں سے اٹھایا جو پھر سے گیلی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا سانس پھول رہا تھا، دوا لی تھی؟ فرشتے جواب میں صرف اسے دیکھتے رہے۔ وہ فاصلے پر تھے کچھ، دونوں کے دل دھڑک رہے تھے تیزی سے، لیکن پہل کرنے کو کوئی بھی تیار نہ تھا۔ دونوں کو اپنے غم زیادہ بڑے نظر آ رہے تھے۔ آپ کو بخار ہے اذلان؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ گئے تھے، آج اتنے مہینوں بعد بھی۔ دوا لے لی تھی، اذلان کہتا ہوا چھت کو گھورنے لگا۔ خاموشی کا دورانیہ بڑھا۔ کہنے کو بہت کچھ تھا، لیکن لفظ ترتیب نہیں دے پا رہے تھے وہ۔ چلتا ہوں، اذلان نے کہتے اسے دیکھا۔ میرا سانس پھول رہا تھا، وہ کہتی اپنا تکیہ اس کے تکیے کے قریب کرتی بولی تو اذلان ازھر اٹھ نہ سکا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی بیوی نہیں چاہتی کہ وہ اس وقت اس سے دور جائے۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اذلان ازھر نے دل کا پہلا پہرا توڑ دیا تھا۔ آپ کو فرق پڑتا ہے؟ فرشتے تنبیہ کی گئی تو فرشتے نے اسے دیکھا جو اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا اس کے بال کان کے پیچھے اڑس رہا تھا۔ دل پر بٹھایا دوسرا پہرا بھی ٹوٹ گیا تھا۔ آج میرے لمس سے کانپی نہیں تم فرشتے حیدر۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ کچھ لمس ہمارے اپنوں کے ہوتے ہیں۔ وہ سادگی سے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ کتنے ہی لمحے فرشتے دیکھتی رہی، پھر خود بھی مسکرا دی۔ اذلان نے ہاتھ بڑھاتے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے گرد حصار بنایا اور یوں دل پر بٹھایا۔ آخری پہرا بھی ٹوٹ گیا تھا۔ فرشتے نے اپنا چہرہ اس کی شرٹ میں چھپایا تھا جیسے آخری جائے پناہ ہو وہ جگہ۔ اذلان نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں تو وہ پرسکون ہوئی۔ مہینوں سے اس لمس کو ترسی تھی وہ۔ اچھا لگ رہا ہے اسی، مجھے خوشی ہوئی، اذلان نے کہتے اس کا چہرہ سامنے کیا تو وہ مسکرا رہی تھی دل سے، اور اسی مسکراہٹ کی دعائیں تو اس نے سالوں سے کی تھیں۔ اب سانس ٹھیک سے آ رہا ہے؟ فرشتے نے سر نفی میں ہلایا جیسے مزید اس سے توجہ چاہتی ہو۔ اذلان ازر نے جھکتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسایا تو وہ یکدم پیچھے ہوئی۔ آ رہا ہے؟ اذلان نے سخت نگاہوں سے اسے گھورا اور اس پر جھک گیا۔ بابا کیسے ہیں آپ؟ اپنے باپ سے ملنے آئی تھی وہ۔ بہتر ہوں، وہ بمشکل بولے اور اس کے چہرے کو چوما جو ان پر جھکی تھی۔ دوا لے لی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اب تو شام کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے، وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، یہاں پر وقت کی پابندی نہیں کی جاتی بیٹے، یہ بڑا ہسپتال ہے، اتنے بڑے ہسپتال میں داخل کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہیں کسی محلے کے ہسپتال؟ نہیں بابا، ہمارے محلے کے ہسپتال آپ کی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے۔ اور میں پوچھتی ہوں کہ دوا کیوں نہیں دی؟ وہ باہر نکل گئی۔ خاور عثمانی کے ڈاکٹر کون ہیں؟ اس نے باہر کھڑی نرس سے پوچھا۔ فخری صاحب، وہ ان کا کیبن ہے، اس نے بتایا تو ان کے کیبن میں چلی گئی اور اجازت لیتے اندر داخل ہوئی۔ خاور عثمانی کی بیٹی ہوں میں، انہیں دوا وقت پر نہیں مل رہی، ان کا علاج ہو رہا ہے، اس کو غنیمت جانے، اتنا دھیان رکھنے کا نہیں کہا گیا ہمیں، انہیں آج وارڈ میں باقی مریضوں کے ساتھ ڈال دیا جائے گا۔ لیکن کیوں؟ شایان عثمانی کا حکم تھا یہ، جب وہ خطرے سے نکل آئیں تو انہیں باقی مریضوں کے ساتھ رکھا جائے۔ آپ کا تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، وہ لیے دیے انداز میں بولے تو وہ باہر نکل گئی۔ اپنے باپ سے ملے بغیر وہ باہر نکل آئی، کتنی ہی دیر بینچ پر بیٹھی رہی اور آسمان کو تکتی رہی۔ کیا فائدہ تھا اس شخص کی غلامی کرنے کا؟ کیا فائدہ تھا اتنی دولت کا کہ اس کا باپ یوں رول رہا تھا؟ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ شایان عثمانی، اس کے لبوں سے یہ نام ادا ہوا تو وہ اس کے آفس کی طرف روانہ ہوئی۔ اندر داخل ہوتے اسے اندازہ ہوا کہ وہ اب تک نہیں آیا تھا، اور شاید اسے بھی اس کے گھر جانا تھا، اس کے ساتھ ہی آنا تھا کل کی طرح، لیکن وہ سیدھا آفس آیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد آفس میں اٹھتا شور تھم گیا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ آ گیا ہے۔ وہ سیدھا اپنے کیبن میں آیا تھا۔ تمہاری وجہ سے میرا گھنٹہ برباد ہوا ہے۔ سیدھا آنا تھا تو بتانا کس نے تھا؟ میں غلام ہوں تمہارا؟ کیا میں غلام ہوں آپ کی؟ وہ سب نظر انداز کرتی استفسار کرنے لگی۔ اٹھتی اس کے پاس آئی۔ شایان نے اس کی آنکھیں دیکھی جو سرخ تھی، شاید وہ روئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ لیے دیے لہجے میں بولا۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ وہ اچانک بول گئی۔
شایان عثمانی کا فائل کو تھامتا ہوا ہاتھ وہیں ہوا میں تھم گیا۔ کیا بولا ہے؟ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ ہوش میں نہیں ہو لگتا؟ شایان عثمانی کو اس چھٹاک بھر کی لڑکی سے یہ امید تو بالکل نہ تھی۔ کاش ہم ایک خاندان سے نہ ہوتے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھا گئے۔ شایان عثمانی صرف اس کی اپنی طرف اٹھتے قدم دیکھ رہا تھا۔ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک تو جا سکتی ہو، شایان عثمانی نے فائل تھامتے کہا تو کونین نے اس کے ہاتھ سے فائل لے کر میز پر پھینکی اور اس کا گریبان تھاما۔ مجھے طلاق دیں۔ اس کی آنکھیں مزید سرخ پڑ گئیں۔ تمہارا دماغ درست جگہ پر نہیں ہے، کیا بکواس کہہ رہی ہو؟ وہ دھاڑا اور اپنا گریبان اس کے ہاتھ سے نکالا۔ آپ ایسے کیوں ہیں شایان؟ وہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی تو شایان عثمانی کو لگا کہ وہ ہل نہ سکے گا۔ آپ نے کہا تھا آپ بابا کا علاج کروائیں گے، میں نے بدلے میں آپ کا ہر کام کرنے کی حامی بھر لی، لیکن آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اس کا وجود لرز رہا تھا، وہ رو رہی تھی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان سب کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بے مول نہیں کرے گی، لیکن حالات ہی ایسے ہو گئے تھے۔ اکیلی وہ کب تک دنیا کی سختیاں جھیلتی؟ میں نے تمہارے باپ کو آپ نے ہسپتال کروایا، لیکن مڑ کر پتہ تک نہ کیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کہا ہے کہ انہیں وارڈ میں باقی مریضوں کے ساتھ رکھا جائے، انہیں دوا تک وقت پر نہیں مل رہی۔ اگر آپ مزید مجھ سے کچھ کروانا چاہتے ہیں تو بتا دیں، میں سب کرنے کو تیار ہوں، جوتے بھی صاف کر دوں گی۔ وہ روتی ہوئی اسے بتا رہی تھی۔ یکدم دروازہ کھلا اور کومل اندر داخل ہوئی۔ کونین پھر بھی پیچھے نہ ہوئی، شاید وہ ہوش میں نہ تھی یا آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ او، کومل نے ہونٹ او کی شکل میں سکیڑے۔ تمیز نہیں ہے؟ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آیا جاتا ہے کومل۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس طرح کے مصروف ہو گئے۔ اس کا اشارہ کونین کی طرف تھا۔ اس وقت اپنی شکل گم کرو بس۔ وہ دھاڑا تو وہ غصے سے دروازہ بند کرتی چلی گئی۔ کونین نے پیچھے ہونا چاہا تو وہ اسے میز پر بٹھاتا اس پر جھکا۔ اس کا وجود اب بھی سسکیاں بھر رہا تھا، آنکھیں اور گال دونوں گلابی تھے۔ میں ڈاکٹر سے بات کر لوں گا، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ نہیں تو اس شخص سے ناپسندگی بہت تھی کہ مر کر نہ پوچھتا اس کا کسی سے۔ وعدہ کریں۔ وہ نگاہیں اٹھاتے امید سے بولی تو شایان عثمانی تھم گیا۔ شایان عثمانی کی زندگی کا وہ واحد لمحہ جہاں اس کے دل کے دھڑکنے کی رفتار سست پڑی تھی۔ یقین کرو۔ وہ جھکا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے، اور کونین خاور نے وہ بوسہ آنکھیں بند کرتے محسوس کیا۔ میں بدلے میں سب کر دوں گی۔ ضرورت نہیں ہے۔ وہ نہ جانے کیوں بول گیا تھا اور اس کو دیکھنے لگا جو اب بھی نگاہیں جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ شایان نے فون اٹھایا اور کال ملائی۔ جی نہیں، کہیں شفٹ نہیں کرنا ہے، دوا کا خاص خیال رکھا جائے۔ اس نے کال کاٹ دی تو کونین نے اسے دیکھا۔ شکریہ، کونین نے کہا تو وہ محض سر ہلا گیا، لیکن نگاہیں اب بھی اس کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ اپنی منکوہا کو جو سالوں سے اس کے نکاح میں تھی، اس نے پہلی بار دیکھا تھا اتنے قریب سے۔ وہ اسے جھٹلا کیوں نہ سکا تھا، یہ وہ خود نہیں جانتا تھا۔ کالج ختم ہو گیا ہے تمہارا؟ جی۔ آگے نہیں پڑھنا؟ نہیں۔ کیوں؟ بس۔ کیا آپ کافی پئیں گے؟ آگے پڑھائی شروع کرو۔ وہ سنجیدہ تھا۔ نہیں، میں بابا کے لیے میں داخلہ کروا دوں گا، شام میں تم میرے ساتھ رہو گی۔ وہ بولا تو وہ اسے دیکھنے لگی جو سنجیدہ تھا بے حد۔ کافی بنا لاؤ، وہ بولا تو وہ اٹھ گئی۔ شایان عثمانی اس سے زیادہ اپنے دل کو ستا نہیں سکا تھا، اور ابھی کیا ہوا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ کیسی ہو کونین؟ علی نے اسے دیکھتے پوچھا تو وہ مسکرا دی، کیونکہ دل پر بوجھ سرک گیا تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، میں کافی بنا لوں؟ میرے لیے بنا سکتی ہو؟ بالکل۔ وہ مسکرا دی اور دو مگ بناتے ایک اسے پکڑایا تو شایان عثمانی کو دیکھا جو انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ کونین صرف میرے لیے چائے بنائے گی مسٹر علی، وہ بولا تو علی شرمندہ ہو گیا۔ میری چادر، کونین نے علی سے استفسار کرتے اسے اس شرمندگی سے نکالنا چاہا۔ وہ گھر پر ہے، مجھ سے لے لینا، شایان کہتا ہوا اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا اپنے کیبن میں چلا گیا۔ علی کو شرمندہ کیوں کیا آپ نے؟ کیونکہ تم کافی صرف مجھے بنا کر دو گی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ آپ کو باس کی حیثیت سے، اسے دوست کی حیثیت سے؟ وہ یکدم بولی تو شایان اس کے قریب آیا۔
لڑکے دوست نہیں ہوتے، اور یہ بات میں دوبارہ نہیں بتاؤں گا تمہیں۔ چلو ہم گھر جا رہے ہیں۔ وہ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے نکل گیا تو وہ بھی پیچھے ہوئی۔ کچھ پوچھوں؟ یہ اس کا دیا آج کا اعتماد تھا کہ وہ یوں بول رہی تھی۔ پوچھو، کیا آپ میرے بعد اس کومل نام کی لڑکی سے شادی کریں گے؟ اس کا سوال غیر متوقع تھا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی میرے جانے کے بعد؟ تم کہاں جا رہی ہو؟ ہم ساتھ تو نہیں رہیں گے نا بابا کے علاج کے بعد؟ گاڑی روکو۔ اس نے گاڑی رکوائی تو کونین حیران ہوئی، اور ڈرائیور خود ہی گاڑی سے اتر گیا تو وہ کونین پر جھکا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا؟ آئی برو اچکاتے پوچھا گیا تھا۔ کونین نے تھوک نکلا۔ لیکن آئندہ اس قسم کی فضول باتیں میرے سامنے مت کرنا۔ وہ اس کی چادر کو مزید اس کے ماتھے پر کھینچتا پیچھے ہوا اور ڈرائیور کو اندر آنے کا کہا۔ اذلان نے سخت نگاہوں سے اسے گھورا اور اس پر جھک کر گہرا سانس بھرا اور پیچھے ہو گیا۔ وہ جو کچھ اور سمجھ رہی تھی آنکھیں کھول گئی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ کہاں جانا ہے؟ اذلان نے دو بدو پوچھا۔ گھر۔ کس کے گھر؟ میرے گھر۔ اس نے کہہ کر اٹھنا چاہا جب اذلان نے جھٹکے سے اس کی جگہ پر اسے لٹایا۔ وہ جگہ میں بیچ چکا ہوں، تم وہاں کبھی نہیں جاؤ گی۔ لیکن کیوں؟ وہ میرا گھر تھا، میرے اماں ابا کی جگہ آپ کیسے؟ اس کی آنکھیں بھر گئیں۔ خبردار جو تم روئی تو۔ لیکن وہ پھر بھی رونے لگی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا جانے کے لیے۔ مجھے اپنے گھر لے کے جائیں۔ کس حق سے جانا چاہتی ہو میرے گھر؟ فرشتے کو لگا کہ یہ مشکل سوال ہے۔ اذلان پلیز۔ وہ اس کے پیچھے کمرے سے نکل گئی۔ اذلان نے کچن میں جاتے اس کی دوا اور پانی اس کے ہاتھ میں تھمائی جو اس نے کھاتے اسے دیکھا جو کچن سے باہر نکل رہا تھا۔ چلتا ہوں۔ بیوی بنا کر ہی بس لے کر جائیں گے، یہ جانتے ہوئے کہ میں ان سب کے لیے تیار نہیں۔ مجھے وقت چاہیے ہے۔ کس لیے وقت چاہیے ہے تمہیں؟ اعظم اظہر کو بھولنے کے لیے یا اذلان اظہر کو اپنا شوہر ماننے کے لیے؟ وہ اس کے بازوؤں کو گرفت میں لیتا بولا، لہجہ حد درجہ سخت تھا۔ وہ سب ماضی تھا۔ ہاں، لیکن وہ اسے ماضی نہیں سمجھتا، اور اسے ماضی کبھی تم نے بھی نہیں سمجھنے دیا۔ اس لیے آج بھی مجھ سے پہلے تم نے اسے کال کی۔ مجھے دوسرا آپشن بنایا تم نے فرشتے حیدر۔ ایسا نہیں ہے، وہ روتے بولی۔ کیسا ہے پھر؟ تم بتاؤ۔ اذلان اظہر کو دوسرے نمبر پر ہی تو رکھا گیا ہے ہمیشہ سے، گھر میں، رشتے میں، سب چیزوں میں۔ وہ پھٹ پڑا تھا۔ فرشتے نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھے۔ بوا اٹھ جاتی تو کیا سمجھتی؟ فرشتے کو دکھ ہوا اس کی حالت پر۔ اسے کبھی کسی نے نہیں سمجھا تھا۔ فرشتے اذلان اظہر بن کر چلوں گی، لیکن تمہیں وقت چاہیے اذلان اظہر کو شوہر ماننے کے لیے۔ وہ تلخ سا مسکرا دیا تو فرشتے سر جھکا گئی۔ فرشتے اس کے قریب ہوئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں کئی لوگ ایک ساتھ تھے جنہیں چھپایا گیا تھا۔ پھر ایڑیاں اونچی کرتے لرزتے لبوں کے ساتھ اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ گھر جا کر دوا کھا لیں، بخار تیز ہو جائے گا۔ اذلان اظہر کے سارے جسم میں سکون بھر گیا تھا، جیسے وہ فرشتے کو تکتا گیا جو اسے ہی مسکراتے دیکھ رہی تھی۔ تم میری پرواہ کرتی ہو؟ فرشتے نے سر ہاں میں ہلایا۔ بھائی سے بھی زیادہ۔ آپ خود کو خود ہی تکلیف دیتے ہیں اذلان، اور ایسا کرنا آپ کو ایک دن بہت گہرے نقصان سے روشناس کروا دے گا۔ میں اپنے ہر نقصان کا ازالہ کر لوں گا اگر تب مجھے تم اپنے ارد گرد دیکھنے پر نزدیک ملی تو۔ اس کے بال کندھوں سے ہٹاتا بولا، میں وہیں موجود ہوں گی، بس تھوڑا سا ڈھونڈ لیجئے گا۔ کل فرشتے اذلان اظہر کا انتظار کرے گی، اور جائیں جا کر سوئیں، آنکھیں 2 دن جگے رہنے کا بتا رہی ہیں۔ اس نے ہمت کرتے اس کے بال ماتھے سے ہٹائے تھے۔ اذلان نے اسے دیکھا، پھر اس کے کندھے کو۔ فرشتے نے نگاہیں جھکا لیں تو وہ مسکرا دیا، پھر جھکتے اس کے کندھے پر لب رکھے تو دونوں تھم گئے۔ فرشتے کا وجود لرزا تھا اس قدر محبت اور عزت اس بوسے میں محسوس کر کے۔ کیا اعظم اظہر اتنی محبت اور عزت دیتا تھا اسے؟ دور کہیں اس کے دل نے اس سے پوچھا تھا، آپ رک جائیں۔ وہ اچانک بول گئی، چائے پئیں گے؟ اذلان نے اس کے بال سنوارے تو وہ بولی۔ وہ دونوں کچن میں تھے، فرشتے اس کی چائے بنا رہی تھی اور وہ فرشتے کو دیکھ رہا تھا۔ سالوں وہ اس لڑکی کی محبت میں گرفتار رہا تھا۔ اس کا فون دوبارہ بجا تو اذلان کمرے سے فون لے کر آیا
کیونکہ وہ مسلسل بج رہا تھا۔ اعظم اظہر کا نام دیکھ کر اس نے فرشتے کو پکڑایا تو فرشتے نے اسے دیکھا۔ اٹھاؤ۔ فرشتے نے کال پک کی اور فون کان کے ساتھ لگایا۔ فرشتے میری جان، اذلان استہزائیہ مسکرا دیا تو فرشتے نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا جو اس کے نزدیک کھڑا اس کے بالوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ جی کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ مجھ سے بھی پوچھو میں کیسا ہوں؟ مجھے مس نہیں کرتی اب؟ اعظم نے کہا تو اذلان نے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، لیکن واپسی پر آ کر سارے سوالات کے جوابات میں خود تم سے لے لوں گا، وہ بولا تو اذلان نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ فرشتے نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے دیکھا۔ آنکھوں میں التجا تھی۔ کال کاٹو، اذلان نے اسے کندھے پر چہرہ رکھتے کہا تو وہ کانپ گئی۔ کال کاٹو ابھی، وہ آپ کے بھائی، اس نے فون کان سے ہٹاتے سرگوشی میں کہا۔ میرا بھائی ہے لیکن تمہارا کچھ نہیں لگتا، وہ کہتے اس کے ہاتھ سے فون لیتا کال کاٹ کیا اور اس کے بال بکھیرے۔ چائے دو، مجھے جانا بھی ہے، وہ بولا تو فرشتے نے اس کی چائے کپ میں ڈالی اور اسے تھمائی اور بنا کچھ کہے اندر کمرے میں جانے لگی۔ اتنا برا لگا ہے اس سے بات نہ کرنا؟ اذلان میں آپ کے لیے دوا لینے جا رہی ہوں کمرے میں، وہ بولی تو وہ سرد آہ بھرتا ہوا مسکرا دیا اور اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا۔ کل انتظار کروں گی آپ کا، اس نے غنودگی میں جانے سے پہلے کہا تو وہ اس کی آنکھیں چومتے اٹھ گیا۔